شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ آج 8 محرم الحرام ہے۔ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا افتخار گولوی صاحب، جو کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے اور مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے نائب صدر ہیں۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ حضور، فرسٹ آف آل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پی ایس اے ڈیجیٹل کے آفس میں کہ آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، اپنی درس و تدریس سے آپ نے وقت نکال کر مشقت اٹھا کر آپ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اس کی جزا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ حضرت امام حسین اور ان کے لازوال، ان کے جانثاران، ان کے ساتھی تھے اور انہوں نے لازوال قربانیاں پیش کی۔ آج 8 محرم الحرام کو جو ہے وہ ہمیں اگر ہسٹری کا ہم اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مکہ سے کربلا کی طرف جو ہے وہ اپنا رخت سفر باندھا تھا۔ تو یہ ہمارا یہ جو سارے معاملات ہوئے اور کرب و بلا میں آپ پہنچے، شہادت کے واقعات ہوئے، یہ سارا ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ و مولانا العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا حسب بھی اعلیٰ ہے اور نسب بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ 5 تن میں سے 1 تن، یہ بات یاد رکھیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 5 تن جو ہے یہ کسی مخصوص مقبول فکر کی اصطلاح ہے۔ ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کریں۔ 5 تن کسی مولوی پیر یا کسی عام بندے نے نہیں بنائے۔ یہ آیت مبالہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبالہ کو آپ پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ 5 تن جو ہیں یہ آیت مبالہ کی عملی تفسیر پیش کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنائی۔ آیت مبالہ کا مفہوم بھی سن لیجیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، پاس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے تم بھی میدان میں آؤ، تم بھی ذرا آؤ میدان میں، ہم بلا لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ہم بھی اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی بنفس نفیس میدان میں آ جاتے ہیں، تم بھی میدان میں آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر مبالہ ہوگا، ثم نبتہل، پھر ہم مبالہ کریں۔ صحیح۔ مبالہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی تعریف بھی بیان فرما دی، مفہوم بھی بیان فرما دیا کہ مبالہ کیا ہوتا ہے۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو ہم دونوں فریق مل کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ اچھا، مبالہ یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو
कबीला बनु नजरान के पादरियों के साथ जब मुबाले का टाइम आया, वक्त आया, दिन आया, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन 4 हस्तियों के साथ काशाना नबूवत से निकले। और काशाना नबूवत से हुजूर समेत 5 तन निकले, 5 हस्तियां थी। अच्छा। आगे आगे हुजूर हैं। हुजूर की एक उंगली के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, दूसरी उंगली के साथ सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और हुजूर के पीछे सैयदा कायनात हैं, उनके पीछे मौला अली। कबीला बनु नजरान का पादरी अपनी जमात के लोगों से ये सवाल करता है, कहता है कि देखिए वो जो 5 लोग आ रहे हैं ये कौन लोग हैं? उसने कहना था, उसकी जमात के बंदे ने जवाब दिया, उसने कहा ये जो स्याह जुल्फ़ों वाला, सफ़ेद चेहरे वाला, बद्दुआ के चेहरे वाला, बल्लैल जुल्फ़ों वाला आ रहा है, ये अल्लाह का आखिरी नबी है, ये नबियों का इमाम है। उसके बाद वो जो पादरी था ना, वो बार बार उसके हाथ में तौरात की किताब थी, उसने तौरात का बर्क निकाला, कभी वो तौरात का बर्क देखता है, कभी वो हुसैन का चेहरा देखता है, और आखिरकार वो इस नतीजे पे पहुंचा, उसने कहा कि मेरा ये अमल बार बार तौरात के बर्क को देखना और हुसैन के चेहरे को देखना, इस नतीजे पे पहुंचता हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जिस नाने के नवासों के चेहरे इतने खूबसूरत हूँ, वो नाना कभी झूठ नहीं बोलता। सुभान अल्लाह। वो नाना अल्लाह का सच्चा नबी है, वो नाना अल्लाह का सच्चा रसूल है। फिर उसने ये कहा कि ये 5 हस्तियाँ अगर पहाड़ के सामने से गुजर रही हों, इनके रास्ते में पहाड़ आ जाए, अगर ये इशारा कर दें कि पहाड़ हमारे रास्ते से अलग हो जा, तो पहाड़ भी इनके रास्ते से अलग हो जाएगा। तो ये हुसैन का नस्ब है, हुसैन का ख़ानदान है, और हुसैन का हसब जो है वो भी कायनात में आला है। बेशक बेशक। अब हुसैन के हसब के हवाले से सुनिए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मुझ से है, मैं हुसैन से। और ये हदीस पाक 5 तन में से बाकी जो तीनों अफराद हैं उनके लिए भी आई है। सैयदा कायनात के हवाले से हुजूर ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो मिन्नी व अना मिन्हा, फातिमा मुझ से है, मैं फातिमा से। मौला अली के बारे में इरशाद फरमाया, अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझ से है, मैं अली से हूँ। सैयदना हसन इमाम अली मकाम के बारे में इरशाद फरमाया, हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझ से है, मैं हसन से हूँ। और इमाम अली मकाम के बारे में भी फरमाया, हुसैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मुझ से है, मैं हुसैन से। तो हुसैन बड़ी शान वाले हैं। देखिए कबीला बनु नजरान का पादरी जिस हुसैन का चेहरा देखकर हुजूर की खत्म नबूवत की तायीद कर रहा है, वो हुसैन ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि मुसलमानों का हाकिम शराबी है? वो हुसैन कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि मुसलमानों का हाकिम फासिक व फाजिर? वो हुसैन कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि मुसलमानों का हाकिम कुरान और सुन्नत का बागी? हुसैन तो अपनी मिसाल आप है। हुसैन कोई आम हस्ती नहीं, हुसैन एक किरदार का नाम है। हुसैन फ़कत पर्सनैलिटी का नाम नहीं है। हुसैन इज द नेम ऑफ अ कैरेक्टर। हुसैन एक किरदार का नाम है। हुसैन इज द नेम ऑफ अ रोल। हुसैन एक किरदार का नाम है। बल्कि हुसैन तो ये आप शेर सुनते रहते हैं फारसी का, उसका आखिरी जुमला ये बता रहा है कि हुसैन जो है ना एक आइडियालॉजी का नाम है, नजरिए का नाम है। शेर आप सुनते रहते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन बना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। उसका आखिरी जुमला ये बता रहा है कि हुसैन एक नजरिए का नाम है, हुसैन एक आइडियालॉजी का नाम है, हुसैन एक सोच और थाट का नाम है। Hussein is the name of an ideology. Hussein is the name of a thought.
حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک سوچ کا نام۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جو جو لوگوں کا تعلق حسین کے ساتھ ہوتا جائے گا، اس وقت لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی کہ حسین ایک نظریے کا نام ہے۔ جو لوگ حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ نظریے پہ قائم رہ جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تعداد کو دیکھ کر کسی کے ساتھ ملنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے حق والے خواہ 313 ہوں، حق والے خواہ 72 ہوں، حق والے خواہ تھوڑے سے تھوڑے ہوں، ان کے ساتھ شامل ہو جانا کمال ہے۔ زیادہ لوگوں کے ساتھ شامل ہونا کمال نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت کی تعریف ڈیموکریسی یہودیوں نے عیسائیوں نے دی ہے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ علامہ اقبال جیسا نامور فلسفی یہ لکھتا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ازل سے لے کر دور حاضر تک اکثریت جو لوگوں کی ہے نا وہ بے وقوف رہی۔ اکثریت کے ساتھ ملنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، حق والے اور سچے لوگوں کے ساتھ ملنا کمال ہے۔ لہذا حر نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ حق والوں کے ساتھ ملنا کمال ہے، کمال ہے، حق والوں کے ساتھ ملنا کمال ہے۔ اور تو آپ کو یزید کا وہ مطلب ہے اس وقت تو وہ پالتو بنا ہوا تھا، ہاں پالتو بنا ہوا تھا، لیکن جب امام عالی مقام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے نا، جب اس کو تعارف ہوتا ہے کہ مجھے کس کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جب وہ تعارف کرتا ہے حسین کا تعارف، تو حسین کا نام سننے کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، ہمارے پاکستان کے نامور خطیب ہوئے ہیں علامہ عبد المجید ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سرائکی میں بھی گفتگو بڑے اچھے انداز کے ساتھ کرتے تھے، اردو میں تو ان کو کمال کا ملکہ حاصل تھا، عربی میں بھی بہترین گفتگو کرتے تھے کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے۔ ایک دفعہ وہ محرم کے دنوں میں شہادت امام حسین پہ گفتگو کرنے کے لیے پشاور تشریف لے گئے۔ اس علاقے میں گئے تو بہت زیادہ پختون ان کی گفتگو سننے والے تھے۔ ایک بزرگ بابا تھا، وہ پٹھان تھا، اس سے ربانی صاحب نے سوال کیا، بابا جی آپ بڑے مست الست ہو کے گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو خان صاحب آپ کو میری زبان سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس نے کہا اور کوئی سمجھ نہیں آتا، جب تم حسین کا نام لیتا ہم خوش ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کے نام سے حسین کا ایسا تعارف ہو جاتا ہے۔ تو ہر تو حسین کی زیارت بھی کر رہا تھا، حسین سے براہ راست گفتگو بھی کر رہا تھا، اس پر ظاہری بات ہے حسین کی گفتگو کا بھی امپریشن ہونا تھا، حسین کی گفتگو کا تاثر بھی ہونا تھا۔ تو اس نے حق کا جو ہے ساتھ دیا اور حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس پر میں نے جب میں ایم اے اردو کر رہا تھا تو اس وقت میں نے شاعری بھی کی ہے، تو میرا کلام ہے اس نظم کا مطلع یہ ہے کہ وفا کرنا جو فطرت ہے، وفا کرنا ضروری ہے، وفا کرنا جو فطرت ہے، وفا کرنا ضروری ہے، حق والوں کا حر بن کر حیا کرنا ضروری ہے۔ واہ واہ۔ جو لوگ حسین کے ساتھ ہو جاتے ہیں انہیں بھی دائمی عزتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ حسین کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ میں آج الحمدللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ خواہ کوئی بڑا پیر ہو، خواہ کوئی مولوی ہو، جو مرضی ہو، عزت حسین کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے، یزید کے ساتھ کھڑے ہونے میں عزت نہیں ہے۔ یزید کسی عظیم کردار کا نام نہیں ہے، حسین عظیم کردار کا نام ہے۔ حسین کا نام تو رہتی دنیا تک جاری رہے گا، لیکن یزید جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ حسین تو حسین ہے، حسین کے جو شہزادے ہیں ان کے نام کے ساتھ کسی کی نسبت ہو جاتی ہے اسے بھی کمال مل جاتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کے ناموں کے ساتھ کسی کے نام کی نسبت ہو جائے اس کو وہ چمکا دیتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کی نسبت مولا علی کے نام کے ساتھ ہے، ان کا نام سنیں دیکھیں کیسا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام جو ہے اصل نام حسن ہے، تو ائمہ اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ ان کے نام کی نسبت ہے، انہیں بھی تمام نصیب ہو گیا۔ پھر حضور قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب بولوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نسبت مولا علی کے نام کی طرف ہے۔
اور پھر کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ناموں کی نسبت جو ہے ائمہ اہل بیت اطہار، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام جو احمد رضا ہے نا، جو رضا نام ہے، جی جی، یہ امام رضا علی کے نام سے ہے، اچھا کی نسبت کی وجہ سے۔ کوئی اگر اس کا انکار کرے تو وہ کر بھی نہیں سکتا۔ آپ کے والد کا نام نقی علی خان ہے، تو ظاہری بات ہے ان کا سارا گھرانہ ائمہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا تھا، اس لیے ان کے ناموں کی نسبت سے ان کے نام چلے آ رہے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ان کے بڑوں نے، ان کے والد گرامی نے ائمہ اہل بیت اطہار کے نام کی نسبت کے ساتھ رکھا تھا۔ تو اہل بیت اطہار کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی جاتی ہے وہ چمکتا جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا یہ مقام کرب و بلا میں حضرت امام حسین جب ادھر نکلے، یہ ہمارے رہنمائی کیجیے۔ ہاں دیکھیے، امام علی مقام جو ہے نا وہ مکہ پاک سے کسی عام حالت میں نہیں نکلے، آپ نے حج کا احرام پہنا ہوا تھا، 8 ذی الحج کو آپ کی روانگی ہے مکہ پاک سے، اور 8 ذی الحج کو حج کے جو فرائض ہیں نا وہ شروع ہوتے ہیں، حج کے فرائض شروع ہوتے ہیں۔ اس دن آپ نے احرام اتارا اور آپ یزید کے خلاف جو ہے کھڑے ہوئے۔ یزید کے خلاف کھڑا ہونا کوئی امام علی مقام کی طرف سے ذاتی رنجش نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امام علی مقام جانتے نہیں تھے، نہیں، امام علی مقام سے بڑھ کر قرآن و حدیث کا عالم کوئی نہیں تھا، یہ ماننا پڑے گا۔ امام علی مقام جیسا قرآن و حدیث کا عالم کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ حسین کی آنکھ اس گھر میں کھلی ہے جس گھر پہ قرآن اترا ہے، جس گھر میں قرآن اترا ہے اور حدیث جس گھر سے باہر نکلی، اور حسین نے قرآن و حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پڑھا ہے۔ اب حسین سے بڑھ کر قرآن و حدیث کا عالم کوئی نہیں ہے۔ پھر کربلا میں جانا جو ہے یہ آپ کا اس لیے تھا کہ یزید جو ہے وہ قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، لہذا فاسق و فاجر کی بیعت کرنا یا فاسق و فاجر کو حکمران سمجھنا یہ اسلام کے عین منافی ہے، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ اسلام کے منافی ہے۔ تو امام علی مقام اسلام کو بچانے کے لیے کربلا تشریف لے گئے، اور پھر وہاں جا کر آپ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ امام علی مقام کی سنت ہے۔ دیکھیں نا یار، لوگ جو ہیں کمال کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر کسی کے سامنے اس کا بیٹا، اس کے بیٹوں کو مارا جائے، پھر جناب والا اس کی قریبی عزیز و اقارب کو مارا جائے، پھر مولوی صاحب سے پوچھے کہ پھر تو یزید کی وکالت کیسے کرتا ہے، پھر تجھے پتہ چلے کہ حق والوں کی بات کرنی ہے یا نہ حق بات کرنی ہے۔ تو امام علی مقام وہ ہستی ہیں جن کے سامنے آپ کے بیٹے شہید ہو رہے تھے، آپ کے بھائی شہید ہو رہے تھے، آپ کے بھتیجے شہید ہو رہے تھے، آپ کے بھانجے شہید ہو رہے تھے، آپ کے عزیز و اقارب شہید ہو رہے تھے، اور آخر کار امام علی مقام نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا سر بھی جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اس سے بڑا صبر کی مثال قیامت تک نہیں دی جا سکتی۔ حسین ایسا صبر کا عظیم مینار ہے کہ حسین کی نسبت سے بھی یہ بات یاد رکھیں، حسین کا موازنہ کرتے ہوئے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ جناب یہ صبر کی مثال حسین کے مقابلے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے صبر کا حق ادا کر دیا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ حسین کے ساتھ جانے والے لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ بزدل تھے، نہیں، حسین اگر ایک بھی لڑنے کے لیے لڑنے کی نیت سے کھڑے ہو جاتے نا، تو حسین کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی، اگر وہ اٹھ جاتی تو اللہ کی قسم ہے یزیدی کوئی بھی بچ کے نہ نکلتا، یزیدی کوئی بھی بچ کے نہ نکلتا۔ لیکن میرے امام علی مقام نے صبر کیا ہے، میرے امام وہاں پر لڑنے کے لیے نہیں گئے، میرے امام وہاں پر ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دینے کے لیے گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہ آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، خواہ تھوڑے لوگ ہوں خواہ زیادہ، آپ کے خلاف کھڑا ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، ہم ساری چیزیں جناب والا اپنے ساتھ نسبتیں لگا لیتے ہیں، لیکن ہم وہ اس طرف جاتے ہیں جس طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔
لیکن یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ بے شک لوگ تھوڑے ہوں، حق والے ہوں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. زیادہ لوگ ہوں، حق پر نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ حسینیت کا پیغام ہے، یہ حسین کا پیغام ہے. تب انقلاب آتے. ایک وال چاکنگ میں نے پڑھی تھی، ان دنوں میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، تیسری کلاس میں پڑھی، سن 88 کی بات ہے. مکتوب فکر جس کی طرف سے بھی لکھی ہوئی ہو، لیکن وہ بات آج بھی میرے ذہن پر اثر کرتی ہے. لکھا ہوا تھا حسینی تھا حسین نوید انقلاب. تو حسین انقلاب کی نوید لے کے گئے تھے. تو آج بھی ہمیں چاہیے، اگر ہم امام عالی مقام سے کوئی رشتہ رکھتے ہیں، اگر ہم امام عالی مقام سے کوئی نسبت رکھتے ہیں، اگر ہم حقیقی حسینی ہیں، تو پھر ہمیں انقلاب کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، حقیقی تبدیلی کے لیے، ریئل چینج کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. تو حسین کا جو پیغام ہے وہ ریئل چینج کے لیے، حقیقی تبدیلی کے لیے، حقیقی انقلاب کے لیے. حسین انقلاب کا پیغمبر ہے. حسین انقلاب کا جناب والا علم بردار ہے. حسین نے انقلاب کا ایک راستہ دیا ہے، سوچ دی ہے، تھاٹ دی ہے، انقلاب کا نظریہ دیا ہے. تو حسین جو ہے انقلاب کا پیغمبر ہے. اچھا حضور، آپ ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، تو آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی شان میں اور اس طرح کی مذہبی منافرت پر مبنی جو پوسٹیں ہیں سوشل میڈیا پر لاگ رہی ہیں. اور اگر ہم ضلع اکاڑا کی بات کریں تو 3 FIR جو ہیں وہ حویلی لکھا، بلکہ 4، ایک کل ہو گئی ہے. 4 FIR جو ہیں وہ حویلی لکھا کہ سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف ہو چکی ہیں. تو ہمارے DPO صاحب، ہمارے DSP ذوالفقار بریہ صاحب، اعجاز بھٹی صاحب، ہمارے SHO، ان کے ساتھ ہماری سول سوسائٹی اتحاد کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں تمام مسالک کے علماء کرام بھی تھے، تمام سماجی سیاسی فلاحی تنظیمات کے، مذہبی تنظیمات کے نمائندہ افراد بھی تھے. اس میں یہ طے پایا تھا کہ محرم الحرام کو امن و امان سے گزارنے کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو سوشل میڈیا کے لوگ جو ہے نا، ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، وہ گھر بیٹھے بیٹھے مفتی بنے ہوئے ہیں، عالم بنے ہوئے ہیں. تو وہ ایسے بیانات جو ہیں وہ لکھ کر جو ہے نا جی وہ فیس بک پر لگا دیتے ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ امن و امان کے خاطر وہ ایسے لوگ جو کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف وہ اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں اور ان کے خلاف فوری طور پہ وہ FIR درج کرتے ہیں. تو اس سلسلہ میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے، خاص کر جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں؟ اس سلسلہ میں یہ ہے جی کہ ہمارے علماء کو بھی، ہمارے عوام کو بھی، ہمارے سارے دوستوں کو اخلاقی رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارے اندر اتنی جو ہے ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ. جب ہم برداشت کرنا سیکھ جائیں گے نا تو پھر میرا خیال ہے کسی کے خلاف ہم مذہبی منافرت یا کسی قسم کی بھی منافرت نہیں بھیجیں گے. تو ایسی صورتحال جو ہے اس سے بچنا چاہیے. بلکہ میں تو شہر میں یہ اکثر پیغام دیتا ہوں، اب میرے جمعہ کے خطبات میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو. بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے حضرت علامہ مولانا افتخار حسین گولوی صاحب، جو کہ خطیب ہیں مرکزی جامع مسجد گول صادق کے اور مرکزی جماعت اہل سنت کے نائب صدر بھی ہیں. عشق مصطفیٰ اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اپنے انداز میں خوبصورت الفاظ میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. تو میسج آف دا ڈے کے حوالہ سے میں اپنے دوستوں سے، اپنے علاقائی عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسا کہ ہماری انتظامیہ چاہ رہی ہے، ہماری سول سوسائٹی کا یہ ڈیمانڈ ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ آپ سوچ سمجھ کر کریں. جو دوست بھی شہدائے کربلا کی بغض میں اور مذہبی منافرت پیدا کرے گا، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی پیدا کرے گا، تو یہ آپ لوگ کو اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ لوگ اپنے آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کی دعوت دے رہے ہیں.
تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ یہ 2-3 دن رہ گئے ہیں 10 محرم تک، یہ امن کا مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بڑا پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی جو ہے اس 10 محرم میں شہادتیں ہوئی، آپ کے 72 جان ساران کو قربان کر دیا گیا۔ تو آپ کے لیے میسج یہی ہے کہ ان کی قربانی سے آپ سبق سیکھیں، اور انہوں نے جو آپ کو درس دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے نواسوں کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں۔ چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ آگے چل کر وہ بڑے طوفانوں کا رخ جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں بطور اینکر پرسن آج کے حوالہ سے سول سوسائٹی کی جانب سے بھی اور مرکزی جماعت اہل سنت کی جانب سے بھی، پی ایس اے ڈیجیٹل کی جانب سے بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور کسی قسم کی بھی مذہبی منافرت پر مبنی پوسٹ فیس بک پر لگانے سے اجتناب کریں۔ اللہ نگہبان، بہت شکریہ۔